بسم الله الرحمن الرحيم 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومكم وعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. آمين آمين وإياك. باب النوم قبل العشاء لمن غلب إلى أن قال: وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وقد كان يرقد قبلها. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فقال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب إلى أن قال. قال حدثنا محمود إلى أن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوئے فأخرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے مراد جو ہے عشاء تھی یعنی لیلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مؤخر فرمایا، دیر فرمائی. حتی رقدنا اے حتی نمنا، کہ ہم سو گئے. اس سونے سے مراد جو ہے نا وہ بستر بنا کر لیٹنا نہیں، گھر میں لیٹنا نہیں، اس سے اس کو آپ اسے اونگ کہتے ہیں. اور یعنی وہ بیٹھے بیٹھے نیند میں چلے گئے. جیسے جو آدمی بعض اوقات ساری رات کا جاگا ہوا، فجر کی نماز میں کبھی رکوع میں نیند کر لیتا ہے اور کبھی سجدے میں،
تو پھر حضرات فقہا سے جب پوچھا گیا کہ بھئی اس کا کیا حکم ہے، اگر وہ سجدے کی حالت میں ہے چاہے نیند بھی کر رہا ہے تو اس نے نہ تو وضو ٹوٹا اور جو ہے نا جب نماز بھی باطل نہیں فاسد نہیں ہوئی اس کی حیات میں. تو یہ بیٹھے بیٹھے حتیٰ رقدنا اے نمنا، ہم نے نیند کی، ہم نے وہی بیٹھے ہوئے. نعم فی المسجد مسجد میں ثم استيقظنا، جیسے وہ بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی پھر یکدم کبھی نماز نہ شروع ہو گئی ہو. ثم پھر ہم جاگ گئے، استيقظنا ہم جاگ گئے، بیدار ہو گئے، نیند سے جاگ گئے. قال ثم رقدنا، اس کے بعد ہم نے پھر بیٹھے بیٹھے نیند کر دی. جیسے آدمی انتظار میں ہوتا ہے تو جو ہے نا نیند کر لی، اچھا بھی نہیں تشریف لائے ابھی، اچھا پھر ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے، پھر نیند آ جاتی ہے. قال ثم خرج علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے گھر سے. خرج من البیت الى المسجد، من البیت، آپ تشریف لے آئے. ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا، ثم لیس احد من اہل الارض، نہیں ہے کوئی زمین والوں میں سے، ینتظر الصلاۃ غیرکم، تم لوگوں کو بغیر نماز کے انتظار کرنے والا، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا. وکان ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كان ابن عمر لا يبالي اقدمها ام اخرها، قدمها ام اخرها اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم عن وقتها. اس کو جو ہے نا جب نیند جو ہے نا انہیں یہ تھا، خوف نہیں ہوتا تھا کہ نیند جو ہے نا وقت کو نکال دے گی، تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے بیداری کی اور وقت میں انتباہ کی ان کو جو ہے نا گنجائش ہوتی تھی، سبب ہوتا تھا. وکان یرقد قبلها، تو میں تفصیلاً پہلے کل جو ہے نا وہ عرض کر چکا ہوں اس پہ. نعم. قال اور ابن جريج لا ينتظر ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاة، اس لیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی میں نماز ہوتی تھی. تو کل بھی عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ اس کا افشاء جو ہے، پھیلنا جو ہے وہ فتح مکے کے بعد ہوا تھا، فتح مکے کے بعد ہوا تھا. اور کل یہ بھی عرض کر دیا تھا، دہرا رہا ہوں کہ اپنا مکہ شریف میں جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہ سرن پڑھتے تھے، جہرن نہیں پڑھتے تھے. جہرن بالجماعت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی تھی. نعم. یا شیخ ما عندكم كهرباء ما تولعوا اللمبات؟ نعم. قال ابن جريج قلت بجلی نہیں ہے لعطاء آپ کے پاس؟ فقال سمعت ابن عباس يقول عتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس اهتم واستيقظوا. تأخر، قال سمعت ابن عباس يقول اهتم تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء حتى رقدنا الناس، حتیٰ کہ لوگوں نے نیند کی. ناما رقد ناما، اور ناس واستيقظوا، پھر جاگ گئے جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ مسجد میں. ورقدوا واستيقظوا، پھر نیند میں پھر جاگنے میں. فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فقال الصلاة. قال عطاء قال ابن عباس فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کأنی انظر الیہ، کأنی انظر الیہ، اس میں تھا شغل عنہا لیلۃ، شغل، اور یہاں جو ہے کیا نام ہے اس کا سبب تاخر بھی آ گیا، سبب تاخر بھی آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. کأنی انظر، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان کی طرف. الان اب یقطر رأسہ ماء، آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. واضعا یدہ، آپ اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے علی رأسی، اپنے سر مبارک پر رکھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ چیز میری امت پر بھاری نہ ہوتی، بھاری نہ ہوتی، مشقت والی یعنی بھاری نہ ہوتی، لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو حکم کرتا ان یصلوا ہکذا، کہ وہ نماز پڑھتے عشاء کو اسی وقت، یعنی تاخر تھے. قال فاستثبت عطاء، تو استثبت يستثبت استثباتا فهو مستثبت، واستثبت يستثبت استثباتا فذاك
تو یہ جو ہے نا استفعال ہے ثبوت سے، یہ جو ہے کیا نام ہے استفعال ہے کہاں کس سے؟ ثبوت سے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ہے نا پھر اس سے جو ہے نا وضاحت چاہی، وضاحت سی اے طلب الفہم علی نعم الذي طلب الفہم علی الوجہ الذي ينبغی، میں ان سے پوری طرح پوچھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، پوچھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ کیف وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھا ہوا تھا؟ تو کما انبأہ ابن عباس، جیسے کہ ان کو حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ فبدد لی عطاء، بدد اے انہو تفرق بین اصابعہ، تفرق یہ ملی ہوئی ہیں، یہ تبددہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ تبددہ یعنی تفرق ہو گئی۔ تو تفرق بین اصابعہ، اور پھر ضمہا جو ہے نا وہ اصل میں کہ پانی نچوڑنے کا طریقہ جو ہے پوچھنا چاہتے تھے، پانی کو سر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اب میں اس بارے میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے استاد سے وہ اس وقت سنا تھا مجھے نہیں آ رہا ابھی مجھے جو ہے نا، البتہ الحمد کہیں کسی حضرات سے میں پوچھوں گا، اس لیے کہ شفاء العی السوال، جاہل کی شفا جو ہے نا وہ سوال کرنا ہے، تو اس لیے میں آپ حضرات کو عملاً نہیں بتا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب، عملاً نہیں، صراحتاً جو ہے نا عملاً اس وقت جو ہے نا میرے ذہن میں کالا ثم ضمہا، ثم یعنی بددہ اے تفرق یدہ، کیونکہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میرے پیارے یوں جو ہے نا تکیہ نہ لگاؤ، نہیں سمجھ سکے گا پورے جو ہے نا، اب میں بھی نہیں رہا، دیکھ لے، آپ جوان ہیں میں تو بوڑھا ہوں، تو کیا کہا میں نے؟ کیا بددہ کہ انہوں نے تفرقہ، ثم ضمہا یہ بددہ ہو گیا انگلی کو کھولنا، اور ضمہا یہ ملا دینا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ملا دینا، اس لیے کہ آپ کے منہ مبارک جو ہے ان کے 3 احوال ہوا کرتے تھے، لما، جمہ، وفرہ۔ آپ شمائل ترمذی شریف میں تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھے مبارک تک بھی ہوتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو کچھ لے لیتے تھے تو وہ جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا درمیان میں آ جاتے تھے، پھر اگر اور لے لیتے تھے تو یہ شامت اذنین جو ہے نا یہ کان جو ہے نا نیچے والا جو ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی جو ہے نا کیفیات مختلف ہوتی تھی، لما، جمہ، وفرہ، لما، جمہ، وفرہ۔ تو پانی کو جیسے ہمارے ہم لوگوں کی عادت ہے تولے نہ استعمال کریں نا، دیکھیں میں وہ نہیں بتا رہا، یہ نہ کہنا کہ آپ سے سب بتا، بھائی ہاتھ پہ یوں ہاتھ مار کے اور یوں کرتے ہیں، یوں یعنی پانی کو یوں ہاتھ سے لے کر پھر یوں جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا اس طرح، واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، واللہ اعلم بالصواب، تو اس طرح کی شاید جو ہے نا وہ کیفیت تھی پانی کو سر مبارک سے دور کرنے کی۔ جی قال ثم بین اصابعہ شیئا من التبدید من التفریق، ثم وضع انہوں نے رکھا اطراف اصابعہ اپنی انگلیوں کی جو ہے نا انگلیوں کی طرف کو علی قرن الراس، علی قرن الراس، ثم ضمہا پھر ملا دیا، یمرہا ان کو پھیرتے تھے علی الراس، ان کو پھیرتے تھے علی الراس سے، حتیٰ مست ابہامہ، حتیٰ جیسے ہم بعض اوقات جو ہے نا یوں جب مسا کرتے ہیں نا پورے سر کا، پورے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 صورتوں میں، ایک تو یہ صورت ہوتی تھی اور ایک یہ صورت ہوتی، ایک صورت میں خنصر کو چھوڑا جاتا تھا اور ایک صورت میں ابہام کو چھوڑا جاتا تھا، اس لیے کہ ماء المستعمل جو ہے وہ طاہر غیر مطہر، تو وہ کہا کر پھر جو ہے لے کر پھر کانوں میں لاتے تھے، تو واللہ اعلم اس طرح کی کیفیت تھی، اس طرح کی کیفیت تھی۔ نعم قال حتیٰ مست، تاکہ آپ کے جو ہے نا انگوٹھے مبارک نے
اور طرف الاذن، اور کان کی طرف کو جو یلل وجہ چہرے کے قریب تھی اسے مس کیا، اسے مس کیا، یعنی وہ ٹچ کیا ہے، بس کا معنی کیا ہوگا؟ چھوا، مس کیا یعنی چھوا نا۔ تو قال علی الصدغ جی، تو وناحیت اللحیت، اور ولا یقصر ولا یبسط، لا یقصر نہ بہت آہستہ ہاتھ کو پھیرتے تھے اور نہ تیز، یعنی یہ سر پر ہاتھ رکھنا جو ہے نا، اور وہ پانی نچوڑنے کے لیے تھا، یہ سر پر ہاتھ رکھنا پانی نچوڑنے کے لیے تھا۔ تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے آئے، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کیونکہ غسل کے بعد تشریف لائے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے ہوئے کیفیت یہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا مقصد پانی کے قطرات کو دور کرنا تھا، پانی کے قطرات کو نعم۔ کالا ثم ولا يبسط الا كذلك قال لولا ان اشك، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشك على امتي لامرتهم، کہ میں ان کو حکم کرتا ان يصلوا هكذا، کہ اس طرح نماز پڑھتے، جی اس طرح۔ تو وہ پہلے جو ہے نا عشاء کے وقت کے بارے میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں کہ کون سا وقت جو ہے نا افضل ہے، کون سا وقت مستحب ہے، اور پھر نہایت جو ہے نصف اللیل تک ہے، اور پھر نصف اللیل کے بعد جو ہے نا بعض حضرات کے ہاں جو ہے نا جو آدمی ادا کرے گا، بعض ائمہ کے ہاں کہ وہ قضا ہوگی، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے صبح صادق سے پہلے تک ہے، اور وہ ادا ہوگی، ادائے قاصر ہوگی، ادائے قاصر ہوگی، کیونکہ وقت مکروہ میں ادا کرنا جو ہے اسے جو ہے نا ادائے قاصر کہتے ہیں، ادائے کامل نہیں کہتے، ادائے قاصر کہتے ہیں، ادائے کامل نہیں کہتے۔ باقی حضرات کے ہاں جو ہے نا وہ نصف اللیل تک ہے، میرے خیال میں آپ سن چکے ہیں پہلے نا۔ باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وبه قال حدثنا وقت العشاء الى نصف اللیل، کہ عشاء کا وقت جو مختار کا بیان ہے کہ اس کا وقت جواز کا بیان مقصود ہے کہ وہ نصف اللیل ہے، وہ کیونکہ مسلم شریف میں ہے کہ اذا صلیتم العشاء فإنه وقت الى نصف اللیل، الى نصف اللیل، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اشارہ اسی طرف ہے، اشارہ، اور پھر عشاء کے آخر وقت میں جو ہے نا وہ اختلاف ہے، یہ تو اول اختلاف ہے ہمارے ہاں اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں طلوع فجر سے پہلے تک، طلوع فجر سے پہلے تک عشاء کا وقت ہے، اور یہی ایک روایت میں یہی بات امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور وہ ثلث اللیل الاول تک جو ہے نا فرماتے ہیں، اور ان کی دوسری روایت میں نصف اللیل تک نا۔ تو ثلث اللیل جو ہے نا تک عشاء کا وقت مستحب ہے، عشاء کا وقت، اور پھر نصف اللیل تک مباح ہے، نصف اللیل تک مباح ہے، واللہ اعلم بالصواب نا۔ وبه قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة من انتظرتموها. وزاد قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مؤخر فرمایا، والناموا، اور نیند فرمائی، اما انکم فی صلاة العشاء الى نصف اللیل ثم صلی، اس کے بعد آپ سے سر پڑھی نا ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في قد صلاة. صلی الناس وناموا، کہ مدینہ شریف والے جو باقی تھے وہ تو اپنی، جیسے ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہے نا نیند کر کے نماز پڑھ کے اپنی نیند میں ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، اور اب پڑھی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہے، تو وہ جو ہے نا صحابی خوش ہو کر گئے ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کی نعمت آپ کو مل گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمت مل گئی۔ تو کل عرض کیا تھا کہ ان کی جو انتظار کی تھکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی، انتظار کی، اور خوشی خوشی فرحنا، خوشی خوشی گھر تشریف لے گئے نا۔ أما إنكم في صلاة من انتظرتموها. جب تک تم نماز میں ہو، جب تک نماز کے انتظار میں ہو، گویا کہ نماز ہے ہو من حیث الاجر والثواب، من حیث الاجر والثواب، جو انتظار نماز میں ہے گویا کہ وہ اس کا
نماز پڑھنے کا وقت جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اجر و ثواب چل رہا ہے، اجر و ثواب انتظار والوں کا چل رہا ہے، تو اس میں انتظار والوں کی جب یہ فضیلت ہے تو نماز کی تو اور زیادہ فضیلت ہے نا۔ وزاد ابن ابی مریم قال کیونکہ اخبرنا انتظار والا جو ہے نا وہ تو بعض اوقات خاموش بیٹھا رہتا ہے، اور جو نماز میں ہے وہ تو تسبیح، تحلیل اور قرات قرآن وغیرہ کرتا ہے نماز میں، تو انتظار کا بھی ثواب ہے، انتظار کا بھی۔ نعم۔ قال حدثني حميد سمع انس كان ينظر الى وبيس خاتمه ليله اذن. نعم قال سمع انس كاني انظر الى وبيس بياض خاتمه ليله اذن، کہ میں نے وہ جو ہے اس وبیس بمانے لمعان، چمکاہٹ، کیا کہتے ہیں؟ چمک، ہاں چمکاہٹ نہیں، چمک جو ہے نا وبیسا لیلتہ خاتمہ۔ نعم۔ ایک بات یاد آ گئی، کہہ دوں یا نہیں؟ ایک صاحب آئے میرے پاس اپنے ساتھیوں میں سے کہ بھی اس کا انگوٹھی پہننے کا کیا حکم ہے، سنت ہے؟ چاندی کی، سونے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس امت پر حرام ہے، ذکور پر، اناث پر نہیں، ذکور پر جو ہے نا ذہب اور حریر، ذہب، اور وہ مباح ہے، جائز ہے جو ہے نا اناث کے لیے، جائز ہے اناث کے لیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میاں وہ اس کی پہلے دیکھو سبب پہننے کا، سبب پہننے کا۔ آپ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی، صلح سن کون سے؟ 11 ہجری میں، 12 میں؟ اچھا آدھا کر دیا، سن 6 ہجری میں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک فعلم ما فی وانزل السکینۃ واثابہم فتحا قریبا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسلام کا پہنچانا، سفراء کے لیے سفیر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، مختلف ممالک کے بادشاہوں کو، مختلف ممالک کے بادشاہوں کو سفراء کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ جو بادشاہ ہیں دوسرے، اس وقت کیسر بھی تھا، کسرا بھی تھے، نجاشی بھی تھا وغیرہ ذالک، تو انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ بغیر مہر کے کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں قبول کرتے، بدون خاتم، بدون خاتم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم بنوائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ جلالہ اوپر تھا، اوپر بالکل آخر، درمیان میں رسول، اور نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، یوں ترتیب جو میں نے وہ مخطوطات میں دیکھی ہے، مخطوطات میں وہ یہی ہے، وہ جو ہے نا، اور یہ وہاں ترکی میں بھی جو ہے نا، وہ استنبول میں بھی وہ جو متحف ہے، خیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن کا اس کا مبارک، اس کے اوپر رسول، اس کے اوپر لفظ جلالہ، لفظ، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے تحت بنائی، اور وہی منتقل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد وہ منتقل ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ منتقل ہوئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو وہ بیر عریسہ جو ہے نا، اس میں مدینہ شریف میں کنواں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے تشریف جو ہے نا لے جاتے تھے، جیسے وہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی وہ کیا جو منڈیر پہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے اپنے قدم مبارک کنویں کے اندر لٹکائے ہوئے تھے۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، یہ باغ کا، کھجوروں کے باغ کا کنواں تھا۔ تو سیدنا ابوبکر جب آئے تو انہوں نے بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بغیر کہنے کے، بغیر قربان جائیے کیا اتباع تھی، بغیر کہے انہوں نے بھی ویسے ہی پاؤں لٹکائے، اپنی پنڈلی، یہ جو ہے نا، پاؤں کیا کہیں گے یار، ٹانگے، ہاں بول، تو وہ بھی انہوں نے ویسے لٹکائے اور بیٹھ گئے۔ پھر آئے وہ ایک صحابی میں نام بھول گیا،
وہ انہوں نے کہا آج تو مزے ہو گئے میرے، آج تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حارس بن جاؤں گا، جسے آپ پیے کہتے ہیں۔ تو آج دروازہ کھٹکایا، کون؟ تو نے کہا ابو بکر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، دیکھیں یہ محبت کے انداز۔ وہ شخص پھر تشریف لے وہاں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو بکر ہیں، اجازت چاہتے، آپ فرمایا آگے۔ اور ایک روایت میں خوشخبریاں بھی دے رہے تھے۔ دوسرے پھر سیدنا عمر آئے، کون؟ اللہ رسلک، ٹھہر جاؤ یہاں۔ سبحان اللہ، تو وہیں ٹھہرے۔ تو یہ صحابی پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے لے، اجازت تھی تو سیدنا عمر تشریف لے آئے، وہ بھی ویسے بیٹھ گئے، وہ بھی اپنی ٹانگیں لٹکا کے، اور جو ہے نا پنڈلی سے کپڑا اوپر کر کے، جی گھٹنے سے نہیں، پنڈلی سے عرض کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو اس نے پھر آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک لفظ میں آتے ہیں جہاں تک مجھے کہ اس کو خوشخبری بھی دے دو اس مصیبت پہ جو اس کو پہنچے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ دیا، اپنی پنڈلی مبارک کو ڈھانپ لیا، اور پھر فرمایا وہاں، الا تستحیی من رجل یستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے شخص کا لحاظ نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، جس سے یہ محاورتاً میں معنی عرض کر رہا ہوں، میں ویسے غلطیاں بہت کرتا ہوں، مجھے خود اقرار ہے، اس لیے جو کوئی نکالے گا تو میں تو پہلے اقرار میں ہوں، تو میں بعض کا محاورتاً معنی کرتا ہوں، محاورتاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا کیا عرض کیا میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی ڈھانپی اور فرمایا الا تستحی الا میں رجل، کیا میں کہا تھا میں نے معنی میں، ہاں جزاک اللہ خیر، ایسے کا لحاظ نہ کروں جس سے ملائکہ، یستحیی منہ الملائکہ، جس سے ملائکہ بھی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ اور میاں پیارے، شرم و حیا یہ زینت ہے، زیور ہے، شرم و حیا زیور ہے۔ اور آگے شعبۃ من الایمان، شعبۃ من الایمان، جو مومن ہوگا اس میں حیا ہوگا، مومن میں حیا ہے، اور حیا کے بے حیائی جو ہے نا، وہ جو ہے نا یہ یا تو منافق میں ہے یا کافر میں ہے۔ جیسے آیا کہ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اذا لم تستحی، اگر حیا نہیں ہے جو مرضی ہے کرتے رہو، جو مرضی ہے کرتے رہو۔ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، جی تو ہاں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انگوٹھی جو ہے اس کا سبب یہی تھا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کنویں پہ بیٹھے ہوئے یوں کر رہے تھے، گر گئی کنویں میں، وہ گر گئی، اور اپنے پورے امکانیات اور پوری قوت، طاقت اور پوری وسعت سے انہوں نے تلاشی لی، نکال دیا پانی بھی اور جو ہے نا مٹی بھی، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ لیکن اور آپ سوچوں کہ انگوٹھی کی برکت سے فتنے کی دیوار کھڑی ہوئی تھی، بند کھڑی ہوئی تھی، فتنے کو نہیں آنے دے رہی تھی، آگے برکت سے دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر فتنے شروع ہوئے، اس کے بعد پھر فتنوں کا پھیلاؤ ہوا، پھر فتنوں کا پھیلاؤ ہوا نا۔ تو انگوٹھی جو ہے میاں وہ پتہ نہیں کہاں سے بات، تو اگر جو ہے نا آپ جو ہے نا ماشاءاللہ مجھے اسٹیٹ ہے اور لکھ نہیں سکتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، میں نعوذ باللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر صاحب حکم ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، لا یقرأ ولا یکتب، اس ضرورت کے تحت بنائی گئی، اس ضرورت کے، باقی جواز ہے، باقی جواز ہے۔ اور میں نے تو پوری زندگی میں نہیں پہنی، اپنے بہت سے اساتذہ کو، اپنے اکابر، نہ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، نہ حضرت نور اللہ مرکزہ علی اللہ مقامہ، نہ حضرت مولانا قادری نور اللہ مرکزہ علی اللہ مقامہ ان کو دیکھا، نہ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ علی اللہ مقامہ۔ میں نے تو اپنے اکابر کو، اور اسی طرح حضرت سیدی مولانا عبید اللہ صاحب
نور اللہ مرکز، ان کو بھی جو ہے نہیں دیکھا، اور اپنے حضرت گمان بھی رحمہ اللہ کو بھی نہیں دیکھا. نہ اور ایک اور بات، البتہ جو طالب علم وہاں، یہاں تو میں نے نہیں کام کیا، سولتیہ میں پہن کے آتا تھا تو میں ان سے لے لیتا تھا، طالب علموں سے، کیونکہ وہ دورے والی اور موقوف علیہ والی جو ہے نا جماعت ہوتی تھی، تو لے لیتا تھا، پھر اسے کہتا تھا آئندہ نہیں پہن کے آنا. تو پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اگر پہن کے آتا تھا تو میں لے لیتا تھا، اس کے بھائی کو یا اس کے چچا زاد بھائی کو یا بھائی کو دیتا. میں نے کہا یہ لے لے، یہ تم جب سال کا آخر ہو مجھے واپس آ کے دینا، تو میں اس کے سپرد کر دوں گا، میں اس کے سپرد کر دوں گا. اور آخری بات، اب یہ انگوٹھی ایک خاص فرقے کی نشانی بھی بن گئی، اس میں نگینہ لگا ہوا ان کی. اس لیے جو ہے نا میں ذاتی طور پہ، فتویٰ نہیں، مفتی بھی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، ذاتی طور پہ مجھے ناپسندگی، ذاتی طور پہ اچھی نہیں لگتی، مجھے اچھی نہیں لگتی. جب سے جو ہے نا ان کا ایک من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کا ایک شعار بن گیا ہے، شعار، وہ اسی سے اشارہ کرتے. وہ ان کی انگلی بھی خاص ہوتی، انگلی، اور نگیٹا جو ہے نا اس کا کیا نگینے کیا کہتے ہیں، جو پتھر اس میں ہوتا ہے جڑا ہوا، ہاں نگینہ، ہاں جی، اس کو وہ بھی مخصوص ہوتا ہے. خیر، الہ وبی سے خاتم ہی لیلت ہے. نعم، آئیے میں پیارے، آئیے. باب پتہ نہیں فضل کہاں سے صلاة مجھے الفجر یاد آ گیا، والحديث. استغفر اللہ جی، کہاں سے کہاں چلے گئے. نعم. باب فضل صلاة الفجر والحديث. وبه قال حدثنا مسدد. باب فضل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کی فضیلت کا بیان. اور پھر بعض کتابوں میں، حدیث کی، بخاری کی شریف کی کتابوں میں لفظ والحدیث کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد باب فضل صلاۃ الفجر والحدیث، کہ نماز جو ہے نا فجر کا، نماز فجر کی فضیلت کا ذکر اور باتیں کرنے کا. جیسے آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے سونا مکروہ تھا، والحدیث بعدہا، کیا تھا؟ اور اس میں کہ بھئی وہ غیر علمی باتیں، غیر منافع بخش باتیں، غیر واعظ و ارشاد، تو اس سے جو ہے نا اس سے بھی کراہت آئی، منع آیا کہ فضول باتیں جلدی سو جایا کرو تاکہ جلدی اٹھا کرو. تو یہاں بھی بعض نسخوں میں اس میں جو ہے والحدیث کا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں وہ حدیث جو ہے نا، احادیث جو وارد ہیں اس کے فضل میں، مقصد یہ ہے کہ فجر کے بعد گفتگو کرنا جائز ہے، اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکروہ ہے. عشاء کے بعد گفتگو کرنا مکروہ تھا اور مکروہ ہے، وہاں جب ہم نے پڑھا. تو یہاں جو ہے والحدیث اگر ہے اس میں بعض نسخوں میں، تو اس میں جو ہے یہی ہوگا اس کا معنی کہ فجر کے بعد باتیں کرنا جائز ہے، فجر کے بعد باتیں کرنا جائز ہے. نا یا تو پھر وہ یہ کاتب کا وہم تھا، یا واللہ اعلم بالصواب جو ہے نا. اور والحدیث یہ کسی بخاری شریف کی شرح میں بھی نہیں ہے، شروع کی جو کتابیں ہیں نا اس میں بھی والحدیث کا لفظ نہیں ہے، اس میں بھی والحدیث کا لفظ نہیں ہے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون في رؤية. شيخ لا ولا كل. نعم. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بشویش ہے ذرا، یہ F16 پہ نہیں چڑھ جاؤ، چھوٹے، ذرا تھوڑی سپیڈ ذرا کم کرو، سپیڈ میرے چاند ذرا کم کرو. قال أبو عبد الله. جی. قال رحمه الله باب فضل صلاة الفجر. قال عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير عبد الله قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ اس لیے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ بعض ساتھی جو ہے نا وہ ترجمہ بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں جو ہے نا اب پھر بار بار اسی پہ لگا ہوا ہوں کہ بھئی کم از کم ترجمہ تو ان کو معلوم ہو جائے نا، تاکہ ان کا بیٹھنا جو ہے نا ان کا مبارک نور علی نور ہو جائے. قال
قال قال علی جریر بن عبد کنہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. اذ نظر علی یہی تھے الی القمر، یہی ہے نا. اذ نظر، یہ پڑھا نہیں ہم نے، پہلے پڑھ چکے اس کو یا پیچھے حدیث تھی؟ اچھا ہاں پہلے تو پڑھا تھا. اذ نظر، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک فرمائی الی القمر، چاند کی طرف، لیلۃ البدر، لیلۃ البدر وہ 14ویں کا چاند جو ہے نا، جب آپ جو ہے نا، جب وہ پورے اپنی جوانی میں ہوتا ہے، آب و تاب میں ہوتا ہے. فقال اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اس چاند کو لا تضامون اور لا تضاہون، یہ شک ہے راوی کو، اما یہ کالا اور اما یہ کالا، یا یوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یوں فرمایا. یعنی جیسے مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی ازدحام کے چاند صاف صاف نظر آ رہا ہے، چاند اور اس میں کوئی اخفاء نہیں ہے، اس میں کوئی اشتباہ بھی نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی. نعم قال فی رؤیتہ فإن استطعتم اللہ تغلبوا علی صلاۃ، اگر تم اس زیارت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا چاہتے ہو، شوق رکھتے ہو اور تیار کر سکتے ہو، تیار استطاعتم اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں. فافعلوا نعم، تو یہ کرو. ثم قال، آگے آپ آئے گا کہ وہ ان دو نمازوں کا ذکر ہے کہ بھئی جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرے گا، آگے بردین کا لفظ آ رہا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ باقی نمازیں دخول جنت کا، دخول جنت کی لائن میں لگیں گے. باقی اس کا یہی بات، دخول جنت والی لائن میں، جیسے جو ہے نا، ابھی آپ کے پاس کارڈ ہے، آپ کے پاس کارڈ ہے، اگر کارڈ ہے تو اس لائن میں لگ جاؤ، اگر کارڈ ہے تو، اور آگے داخل لین میں لگ جاؤ، اور جب یہ لین تمہاری پہنچے گی آگے داخل ہو جانا، آگے داخل ہو جانا. تو وہ کارڈ کے حصول جو ہے وہ تو تینوں نماز پانچوں میں ہے، وہ تو پانچوں میں ہے. اور اس کا جو ہے کیا نام ہے، چونکہ یہ مصروفیات کا اور غفلت کا، صبح کی غفلت کا، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے، شیطان بھی خود کام شروع کر دیتا ہے دبانے کے لیے کہ بھی نم تو، اور پھر عصر میں جو ہے کام کاج نمٹانے کا، مصروفیات کی زیادتی کا، اس لیے اس کی تاکید اور اہتمام فرمایا، اور اجر ثواب اس کا زیادہ ہو گیا. نا قال قبله فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، قال یہ آیت أبو عبد تلاوت فرمائی. الله نعم. زاد ابن شهاب عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام. کہاں پہنچ گئے؟ وبی قال حدثنا ہدبہ، ہاں جی یہ پڑھی ہے. عن ابی بکر بن ابی موسیٰ عن ابی ہے، یہی پڑھ رہے ہو نا؟ جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من صلی البردین، بردین، ہاں یہ آ گیا، میں سمجھا دور ہے. بردین یعنی دو، فجر اور عصر، کیونکہ جو ہے نا برد کے معنی ٹھنڈک کے ہیں، اور ان دو نمازوں میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے. اور یہ ٹھنڈک اس وقت ہوگی جب حنفیوں کے وقت مطابق اثر پڑے ہو گئے. میاں یہ زیادہ تھوڑا سا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تھوڑا سا زیادہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی اس وقت ہوگی کہ جب مثل ثانی نصف، وقت کو تقسیم کر لو، پورے وقت کو دو حصے میں تقسیم کر لو، پھر ہر حصے کو دو میں تقسیم کرو، پھر ہر حصے کو دو میں تقسیم کرو، تو یہ جو ہے نصف الاخیر جو ہے، نصف الاخیر جو ہے اس میں برد ہوگی، اس میں برد ٹھنڈک ہوتی ہے. ورنہ تو گرمی جو ہے نا، اسے اگر 3 بجے 5 بجے پڑھاؤ گے تو گرمیوں میں 5 ساڑھے 5 بجے تو ٹھنڈی ہوگی، اور اگر 3:30 پڑھو گے تو وہ گرمی ہوگی نا. تو ان دو نمازوں میں گرمی کی شدت جو ہے نا وہ نہیں ہوتی فجر میں، اور اس لیے بردین فرمایا. جی اس لیے باقی نمازیں، پھر بظاہر جو ہے نا سائل نے سوال کیا کہ کیا باقی نمازیں ضروری نہیں ہیں؟
تو فرمایا یہاں جو ہے نا وہ جہاں دخول جنت ہے، ابتدائی دخول کے لیے 5 نمازیں پڑھنا ضروری ہے، 5 نمازیں پڑھنا، اور پھر یہ عصر جو ہے نا یہ حنفیوں کے وقت کے مطابق پڑھو گے جب برد ہوگا، حنفیوں کے وقت مطابق پڑھو گے تو برد ہوگا نا۔ وقال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمرة ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا. حدثنا اسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه صلی اللہ وسلم. علیہ وسلم مثلہ، یہ دوسری اس میں جو ہے نا سند تھی، اس میں بھی اسی طرح کا آپ کا فرمان آیا ہے، آپ کا فرمان مبارک آیا ہے، وہی جو تھا کہ من صلی بردین دخل الجنہ، جو یہ 2 نمازوں کا میں محاورتاً معنی کر رہا ہوں، اہتمام کرے گا جماعت کے ساتھ تو یہ بہشت میں داخل ہوگا۔ جب ان کا اہتمام کرے گا نیند غفلت کے وقت میں اور جو ہے نا کام کاج کے نمٹانے کے وقت میں، تو ظاہر ہے جو ان کا اہتمام کر رہا ہے وہ باقیوں کا بھی اہتمام کرے گا، وہ باقیوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ نعم باب وقت الفجر. ہاں بھائی نعم، دیکھنا میاں حضرت سیدی مدت اللہ علیکم۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان زيد بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا الى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 او 60 يعني آية. یار اب بھی مجھے جو ہے نا مانی سپیڈ بہت زیادہ، خفف السرعة، اقرأ حبہ حبہ کلمہ کلمہ۔ نعم، تو باب وقت الفجر میں بوڑھے ایسا ایسا چلتے ہیں، اب نوجوان ہو اللہ تمہاری جوانی میں برکت دے دے، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ، صحت عافیت سب کی برکت دے دے جوانیوں میں، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ۔ تو قال رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن عاصم الى ان قال ان زید بن ثابت، جانتے ہیں من ہوا زید بن ثابت؟ ايش خاصیته؟ کاتب بھائی جو تم سے نمازہ بھی تھے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله واصدقهم حياء واقضاهم علي واقراهم ابي بن كعب وافردهم زيد بن ثابت. اللہ کے ولیوں، بوڑھا تو سنا رہا ہے اپنا سبق، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ اور بوڑھے کے پاس اشغال بھی بہت ہے، ابھی تو آپ جو ہے صرف ایک سوچ میں ہیں، ایک ہی دعا کو دہرا رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا۔ آپ ایک ہی دعا کو دہرا رہے ہیں، اور ہم تو جو ہے نا تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی۔ سیدنا دوسری، چلو دیکھ لینا پھر مجھے بتا دینا، اب میں ایسے ہی بتاؤں گا جو ہے نا وہ پھر تو پھر بھول جاؤ گے، دیکھ کے بتانا۔ ابھی نہیں، کچھ خود بھی کیا کریں۔ نعم، آذان کے بارے میں رویا کس کس نے دیکھا تھا؟ ایک تو سیدنا عمر تھے، عبداللہ ابن زید، بس اب یوں ٹکراؤ ہو گیا نا، تعارض ہو گیا تو دونوں دیکھ کے آؤ، چلو پھر جو ہے نا پھر بتاؤں گا۔ نعم، قال عن انس ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ تسحروا، سحور، هذا طعام الفجر فی رمضان، طعام روزہ رکھنے کا کھانا، روزہ رکھنے کے کھانے کو سحور کہتے ہیں، اور روزہ اس کے افطار کرنے کو افطار کہتے ہیں، فطور کہتے ہیں، ویسے فطور ناشتے کو بھی کہتے ہیں، فطور جو ہے نا، تو سحور تسحرنا، ہم نے
رمضان شریف میں روزہ رکھنے کے لیے. جی نعم. وبه قال حدثنا ثم الحسن قاموا الى الصلاة، اور کہ اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قلت، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کم کان بینہما، آپ کے کھانے سے فارغ ہونے اور نماز کے درمیان میں کتنا وقت، کتنا فاصلہ تھا، کتنا فاصلہ تھا. تو انہوں نے فرمایا قال قدر 50 او 60، یعنی آیا قدر 50 آیا، 50 آیتیں پڑھنے کا، اور یا 60 آیتیں پڑھنے کا فاصلہ تھا. 50 اور 60. اور آگے ایک روایت جو آ رہی ہے وہ بھی حضرت جو ہے نا اس میں جو ایسا اس کا قائل حضرت زید بن ثابت ہیں، اور آنے والی روایت میں حضرت انس بن مالک خود ہے. تو ان دونوں میں تعارض نہیں ہے، ان میں دونوں میں تعارض نہیں ہے. نعم. انہوں نے وہاں 50 کا غالباً فرمایا ہے، تو یعنی اندازہ 50 سے 60 تک، 50 سے، اور یہاں جو ہے صراحتاً وہاں 50 فرمایا، یہاں صراحتاً 50 سے 60 آئے تھے. اور یہ جو ہے نا آیت پڑھنا میرے آپ کی طرح کا نہیں ہے، جو ہم جو ہے نا ایک ہی سانس میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیا آیا ہے حدیث میں؟ ملا کر آیا ہے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یہاں وقفہ، اور پھر سننے والے سنتے ہیں حمدنی عبدی، الصلاۃ معراج المومنین، الصلاۃ، اور پھر الرحمن الرحیم. آپ نے ائمہ حرمین کی جو تلاوت سنی ہوگی، تو وہ جو ہے نا فصل کے ساتھ ہے، وصل نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وصل بھی جائز ہے، یہ میں نہیں کہتا ناجائز ہے. جی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ہی جو ہے نا سانس میں دو آیتیں اور ایک ایک آیت پوری پڑھنا ایسا نہیں تھا. تو اس لیے وہ کافی وقت جو ہے نا وہ ہوتا تھا، کافی وقت. نعم. واللہ عالم بالصواب، واللہ عالم. وہ جو ہے نا یہ باب وقت الفجر، یہ جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لما فرغ من بیان فضل صلاة الفجر شرع فی بیان وقتها، شرع فی بیان، ہاں بھائی، فی بیان وقتها. وقت صلاة الفجر من الصبح الصادق، من الصبح الصادق الى طلوع الفجر، الى طلوع، هذا بدايته لا خلاف فيه. وبعض الائمہ انہم ذهبوا، یہ اس کا وقت جو ہے نا فجر کا صبح صادق سے، یعنی صبح صادق سے طلوع فجر، اور اس کے بعد جو ہے نا اسی پہ پھر اختلاف ہوا جو کہ بھئی اس کا نہایت کیا ہے، اس کا نہایت کیا ہے. تو بہرحال وہ نماز جو ہے نا تراویح رمضان میں بھی میرے پیارے، آگے تفصیل آئے گی، میں عرض کروں گا، بہت لمبی تفصیل ہے، اور وہ میرے خیال میں فائدے کی آپ حضرات کے جو ہے نا، کیونکہ ہدایہ میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں تحقیق ہو کے آئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جلدی نماز ہوتی تھی رمضان شریف میں، جلدی نماز ہوتی تھی رمضان شریف میں نا. اور اس کا سبب بھی یہی ہوتا تھا کہ تہجد والے اور رات کو جو ہے نا قیام اللیل والے، تاکہ ان کو جو ہے کیا نام ہے راحت کچھ جو ہے نا نماز کے بعد وقت جو ہے نا وہ مل جائے. نا واللہ اعلم بالصواب. نا. وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة. تو یہ جو ہے نا طلوع فجر سے تھا، اس کی تشریف لے آئے. چلو باقی انشاءاللہ، میں بھی یہی چاہتا تھا. واللہ تعالی علم.